آبادی کے ساتھ 24 سال تک رہا اور میں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، صحافت سیکھی۔ آج میں ان کی بدولت آپ کے سامنے ہوں۔ ملیح آبادی کے بعد جناب وسیم الحق دوسری شخصیت ہیں جن کی بدولت میں صحافی بنا۔ کلکتہ میں دونوں کی عزت سرعام۔ وہ زمانہ تھا جب سدھارتھ شنکر رائے چیف منسٹر تھے۔ نکسلی پیریڈ تھا۔ ملیح آبادی کا اداریہ ہی لوگوں کو راہ دکھاتا تھا۔ جب کلکتہ میں ملی قومی سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، آزاد ہند نے اپنے ادارے کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، قیادت کی ہے، اور وہ ملیح آبادی کی قیادت واقعی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 فیز کیا کئی فیز میں بھی اگر اس کی بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہے۔ کانگریس اقتدار میں ہے، اس وقت تک یہ ہم آہنگی اتحاد قائم رہے۔ کانگریس اگر بکھر گئی تو ملک بکھر جائے۔ وہی ہوا۔ ایمرجنسی کے بعد جنتا حکومت آئی اور جنتا حکومت نے کانگریس کے خلاف ایسی تحریک چلائی کہ RSS اور BJP کا عروج ہوا۔ اس کی بھی نشاندہی ملیح آبادی نے اپنے اداریہ میں کیا۔ پھر اڈوانی کی رتھ یاترا، اس پر بھی ملیح آبادی نے اپنے اداریہ میں کئی ضمیمے نکالے، مضامین چھپے، لوگوں نے بہت سراہا۔ ملیح آبادی صاحب ایسے سمے میں گئے جس سمے کی بہت ضرورت تھی، بڑی ضرورت تھی۔ ایسا لگتا کہ ان کے جانے کے بعد بڑا اندھیرا سا ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں کوئی سمسیا میں پڑتا تھا، سمسیا نہ ویکتیگت سمسیا نہیں، جب بھی کوئی کنٹری کے سامنے، دیش کے سامنے، ملک کے سامنے کوئی بات آتی تھی اور ہم سمجھ نہیں پاتے تھے تو ہم دوڑ کے جاتے تھے جس ویکتی کے پاس ملیح آبادی۔ اب کہاں جائیں ہم، کس کے پاس جائیں؟ اردو اخبار کو کوٹ کیا جاتا تھا، کسی صحافی کو، کسی جرنلسٹ کو کوٹ کیا جاتا، اس میں ملیح آبادی صاحب کہ آزاد ہند میں یہ بات چھپی۔ مجھے اردو تو نہیں آتی لیکن ان کے کوٹیشن کے ذریعے مجھے پتا لگتا کہ ملیح آبادی صاحب نے یا آزاد ہند میں بات چھاپی۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی ان کی، بڑے سمے سے لے کر کے جو ان کو وراثت میں ملا ان کے فادر سے، ہندی، اردو، فارسی، انگلش سب بھاشاؤں میں جانکار۔ شام غم ہے، ہم دیگر صحافی، مشہور زمانہ صحافی جناب سید احمد ملیح آبادی کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس گفتگو میں ابتدا میں جناب انجم آبادی نے اپنے تعلق برگد کے درخت کی حیثیت اختیار کری تھی۔ ان کے زیر سایہ بہت سارے چھوٹے بڑے صحافی پل رہے تھے، سنبھل رہے تھے اور اپنے قلم کو طاقت بخش رہے تھے۔ یہ ان کے قلم کا اعجاز تھا کہ 60 سال تک انہوں نے آبیاری کی۔ وہ نبالغ قوم تھے، نبالغ ملت تھے۔ قوم اور ملت کی نبض پر ہر وقت
ان کا ہاتھ ایسا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی قوم اور ملت کسی مسئلے پر بحث ہوئی تو وہ اپنے قلم کی تلوار چلائی. اسی طرح سے قوم جب کسی معاملے میں مشتعل ہو جاتی تھی تو ان کا قلم اپنے شبنمی چھڑکاؤ سے اس کو ٹھنڈا کرتا تھا. یہ خوبیاں ہر صحافی میں نہیں پائی جاتی. یہ انہی کا حصہ تھا اور انہی پہ ختم ہوا. آج ہندوستان سے پاکستان جانے والوں کا ایک تانتا بن گیا تھا. اس طوفان کو ہمارے مدبروں نے، ابوالقیام آزاد نے، ذاکر حسین نے اور دوسرے مدبروں نے روکا. وہیں یہ کام اخبار کے ذریعے احمد سعید ملیحبادی نے بھی کیا. بہت سارے لوگوں کے قدم جو پاکستان کے لیے اٹھ گئے تھے وہ پھر نیچے آ گئے، بیٹھ گئے اور ہندوستانی ہی میں رہنا انہوں نے پسند کیا. احمد سعید ملیحبادی صاحب کے ادائیگیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں ادب کی چاشنی ہوتی تھی. ادب صحافت نہیں ہے اور صحافت ادب نہیں ہے. لیکن صحافت میں اگر ادب کی چاشنی نہ ہو تو وہ مردہ تحریریں ہوتی ہیں، زندہ نہیں ہوتی.